غسل ٹوٹنے کے بنیادی طور پر اسباب کو تین گنا گیا ہے، تین شمار کیا گیا۔ پہلا سبب اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے کتنا انعام فرمایا کہ ہمارے لیے آسانی عطا فرما دی کہ ہم تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ انصاف میں تم بزرگوں کی بات کرتے ہو، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، اور ان حقوق کے نام پر تم نے بڑے بڑے ملکوں کو رگڑا، بڑی بڑی پابندیاں لگائیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 پر گزشتہ 2 جمعہ سے بات ہو رہی ہے، تو چونکہ اس میں اہم ترین مسائل تھے اس لیے تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات ہو گئی ہماری، تو اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر کچھ مسائل جو رہ گئے وہ عرض کر دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لو۔ جنبی مطلب غسل ٹوٹا ہوا ہے۔ اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پس تم پانی کو نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، سو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس پاک مٹی سے مسح کرو۔ اللہ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ تم کو خوب پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس میں وضو کا بھی ذکر ہو گیا، اور پھر وضو اور غسل توڑنے کی کچھ چیزوں کا ذکر ہو گیا، اور پھر یہ بیان ہو گیا کہ اگر پانی کے استعمال پر تم قادر نہیں ہو، وضو یا غسل نہیں کر سکتے، تمہارا وضو یا غسل ٹوٹا ہوا ہے، تو پھر تم تیمم کر لو۔ تو تیمم پر گزشتہ جمعہ ہم نے بات کر لی ہے۔ اب غسل پر بھی کچھ بات ہو گئی تھی۔ غسل کے لیے 3 فرض ہیں، وہ بات ہو گئی ہے۔ غسل ٹوٹتا کیسے ہے، غسل کے توڑنے کے اسباب، یہ نہایت اہم مسئلہ ہے۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جس پر بات کرنے تو ہم جھجکتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، تو پھر سنی سنائی باتیں جو دوستوں سے کانوں میں پڑ گیا اسی پر لوگ چلتے رہتے ہیں۔ تو غسل ٹوٹنے کے بنیادی طور پر اسباب کو 3 گنا گیا ہے، 3 شمار کیا گیا۔ پہلا سبب منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، مادہ منویہ کا شہوت کے ساتھ نکلنا، خارج ہونا۔ کبھی ایسی بھی بیماریاں ہیں کہ لگتا ہے کچھ خارج ہوا ہے، وہ پانی نہیں ہے، وہ گاڑھا ہے، مادہ ہے، تو اب شہوت بھی نہیں تھی، کچھ ایسا کام بھی نہیں تھا، انتشار بھی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں جو کچھ نکلا ہے اس کو ہم منی نہیں کہیں گے، سیمن نہیں کہیں گے، اور اس سے غسل نہیں ٹوٹا۔ غسل ٹوٹنے کے لیے وہ مادہ ہے جو شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، لذت کے ساتھ نکلتا ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو وہ لذت سے نکلتا ہے، دوسرا اس کے نکلنے کے بعد شہوت یعنی انتشار جو سختی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلا سبب یہ ہو گیا غسل کے ٹوٹنے کا، اس سے غسل ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا سبب سوتے میں احتلام ہو گیا، خواب میں بدخوابی ہوئی، خواب یاد تھا یا نہیں یاد تھا، تو جب بیدار ہوئے تو کپڑوں کے اوپر نجاست کو پایا گیا۔ اب کپڑوں کے اوپر نجاست کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ احتلام ہوا ہے، لہٰذا غسل ٹوٹ گیا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بدخوابی ہو، خواب میں کوئی لذت والا کام ہوا لیکن اس کی تکمیل نہیں ہوئی، کپڑوں کے اوپر بھی کچھ آپ نے اس کا اثر نہیں دیکھا، جسم پر کہیں اس کا کوئی اثر نہیں دیکھا، تو اس سے غسل نہیں ٹوٹے گا۔ یا تو آپ کو خواب یاد ہے کہ خواب میں لذت مکمل ہوئی تو پھر غسل ٹوٹ گیا، یا آپ نے کپڑوں کے اوپر اس کے کچھ اثرات کو دیکھا، آپ کو خواب بالکل نہیں یاد لیکن آپ نے کپڑوں کے اوپر کوئی اثر دیکھا ہے تو پھر غسل ٹوٹ گیا۔ تو دوسرا سبب ہو گیا احتلام۔ تیسرا سبب ہے ازدواجی تعلق، ہم بستری۔ اب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ہم بستری میں مکمل ہونا ضروری نہیں ہے، تکمیل اس فعل کی ضروری نہیں ہے، جیسے ہی انٹر کورس ہوگا غسل ٹوٹ جائے گا۔
بغیر کسی کپڑے کی رکاوٹ کے مرد اور عورت کے اعضاء آپس میں مل گئے، انٹرکورس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہو گیا، اب تکمیل نہ بھی ہوئی تو غسل بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ 3 سبب ہیں غسل کے توڑنے والے۔ تو جب غسل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن مجید کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، ہم مسجد میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ پابندیاں پھر ہمارے ساتھ متعلق ہو جاتی ہیں، اس لیے غسل جلد از جلد کر لینا چاہیے۔ اب یہاں پر اس آیت میں، آیت نمبر 6 سورۃ مائدہ میں وضو کے، غسل کے اور تیمم کے متعلق ارشاد ہو گیا اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اب اس میں آسانی ہی ہے نا کہ غسل ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا، نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، اگر تم کرنے پر قادر نہیں ہو، اس کی صورتیں بیان ہو گئی ہیں، تو پھر تم تیمم کر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے بندوں کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے امت محمدیہ پر، اور فرمائی تو ہم نے تم پر یہ نعمت فرمائی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو کبھی اگر ایسا ہو غسل ٹوٹا تھا یا وضو ٹوٹا تھا، ہم وضو یا غسل نہیں کر سکتے تھے کسی وجہ سے جو بیان ہو چکی ہیں گزشتہ جمعہ، تو پھر تیمم کرتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے کتنا انعام فرمایا کہ ہمارے لیے آسانی عطا فرما دی کہ ہم تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے ارشاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، جو اللہ کی نعمت ہے۔ ایمان والے کو یہ نصیحت ہے، حکم ہے، جو جو اللہ کے انعامات ہیں، جو جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو یاد کرے۔ ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ جو دوسرے کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں، ہم اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ فرمایا جو تم پر انعام ہے بندے دیکھ تو صحیح وہ کتنا زیادہ ہے۔ تم کسی اور کو رشک کی نظر سے دیکھ رہے ہو، لیکن خود کو بھی تو دیکھو تمہیں کتنا کچھ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو رشک بری نگاہ سے تم نے دیکھا ہے وہ تمہاری کسی خوبی پر تم پر رشک کر رہا ہو، یا تمہیں ملنے والے انعامات میں سے کسی انعام کے لیے وہ ترس رہا ہو۔ تو فرمایا تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، اور اس عہد و پیمان کو جو اس نے پختگی کے ساتھ تم سے لیا ہے، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو بھی یاد کرو، جو تم نے عہد کیا ہوا ہے، جو میثاق ہے، جو پرومس ہے تمہارا، اس کو بھی نہ بھولو۔ تم سے عہد لیا گیا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیعت لیتے، جب کوئی اسلام قبول کرتا تو پھر اس سے وعدے لیتے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم نے جب پڑھا ہوا ہے، مانا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف کہنا نہیں ہے، اس کو ماننا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک عہد ہے، محمد الرسول اللہ یہ عہد ہے، اور اس عہد کے ساتھ ہم بہت ساری حدود میں آ جاتے ہیں، ہمیں پابند کر دیا جاتا ہے کہ اپنی حد میں رہو، تو اس حدود کو کراس نہ کرو۔ جو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو بھی یاد کرو، اور جو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو بھی یاد کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ اللہ کا ڈر ہی نہ ہو، اللہ کا ڈر نہیں ہے، نبی پاک کی حیا نہیں ہے، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ضروری نہیں ہے تم عمل کرو گے، کام کرو گے تو وہ مطلع ہوگا، تم زبان سے کہو گے تو وہ مطلع ہوگا۔ ابھی تم نے اشارہ بھی نہیں کیا، محض تمہارے دل میں ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے حق پر مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے حق پر مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ۔
در آن حال یہ کہ تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو، کسی قوم کی عداوت تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے، تم عدل کرتے رہو، وہ خوف خدا کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کی بہت خبر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 8 ہے یہ۔ تو پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ اللہ کے لیے حق پر مضبوطی سے قائم رہنے والے بن جاؤ، حق پر قائم رہو۔ کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم، کسی قبیلہ، کسی شخص کی دشمنی تمہیں حق کے خلاف نہ ابھارے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ میں بارہا سن چکے کہ یہود نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام سچے ہیں۔ حضور کے آنے سے پہلے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لوگوں کو بتایا کرتے تھے، نبی آخر الزمان آئیں گے، ان میں یہ شان ہوگی، یہ ہوگی۔ بلکہ یثرب میں ان کا آنے کا مقصد یہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ وہ ہجرت کے بعد اس جگہ پر آئیں گے۔ اب یثرب جو مدینہ طیبہ ہے اس وقت، یہاں پر یہود کثیر تعداد میں تھے، تو ان کے آنے کی وجہ یہ تھی، ان کی کتابوں میں ایسی علامات موجود تھیں جس سے انہیں پتہ چلا تھا وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، تو یہاں وہ آئے ہی حضور کے لیے تھے۔ لیکن جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آئے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو بنو اسماعیل میں آ گئے ہیں، بنی اسرائیل میں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں آ گئے ہیں۔ تو ان کا گمان تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، تو بنو اسماعیل کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، جیسے ہمارے ہاں شریکے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو بنو اسماعیل کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، ان کی عداوت تھی۔ اس عداوت کی وجہ سے انہوں نے سارے عہد و پیمان توڑ دیے جو نبیوں کے ساتھ کیے تھے، جو کتاب میں ان کے ساتھ عہد و پیمان تھے سب انہوں نے بھلا دیے۔ تو دشمنی یا عداوت یا کسی کا ناپسندیدہ ہونا یہ ایک پرانا انسانوں کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے، عدل کو چھوڑ دیتا ہے، انصاف کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں اس موقع پر کہوں گا موجودہ حالات میں ہمارے وہ احباب جو یوٹیوب پر یا مختلف چینلز پر بیٹھ کر یا مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر ہمیں مسلمانوں کو تانے دیا کرتے تھے انصاف دیکھنا ہے تو ان کی ہاں دیکھو، ان کو سوچنا تو چاہیے، ذرا تھوڑا سا غیرت اگر ہو تو غور تو کرنا چاہیے، یہ کیسا انصاف ہے جس انصاف میں تم بزرگوں کی بات کرتے ہو، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، اور ان حقوق کے نام پر تم نے بڑے بڑے ملکوں کو رگڑا، بڑی بڑی پابندیاں لگائیں۔ آج تمہارے سامنے ہزاروں بوڑھے، عورتیں، بچے شہید ہو گئے اور کسی کا انصاف نہیں، انصاف کا ترازو ہلا بھی نہیں۔ کہاں گئے وہ انصاف کے دعوے؟ عالمی عدالت، انصاف، وومن رائٹس، ہیومن رائٹس، چائلڈ پروٹیکشن، یہ سب وہ نعرے ہیں جو دوسروں کو پابند کرنے کے لیے، دوسروں سے، غریب ملکوں سے مزید ان کا مال لوٹنے کے لیے، ان کو مزید غریب بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر واقعی ان نعروں میں کوئی حقیقت ہوتی، اگر واقعی سلامتی کونسل ہوتی تو آج ان کو بھی انصاف مل جاتا، ان کی سلامتی کے لیے بھی کوئی آواز اٹھاتا۔ اگر واقعی اقوام متحدہ حقیقی معنوں میں یونائٹڈ نیشن ہوتی تو آج ان کو انصاف مل جاتا۔ کوئی یہ نہ کہتا ہم تو اسرائیل کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہا۔ بھئی ایک طرف تم ان کو اسلحہ دے رہے ہو اور پھر تم کہہ رہے ہیں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، ایسے موقعوں پر تم ریکویسٹ نہیں کیا کرتے۔ اگر مسلمان ممالک ہوں تو پھر تم سارے مل کر حملہ کر دیا کرتے ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، تم سب مل کر متحد ہو کر اپنے اسلحے کے انبار لگا دیتے ہو، اپنے لوگوں کو بھیجتے ہو اور لوگوں کو قتل کرنے سے، شہید کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور اب یہاں پر چونکہ تمہارا اپنا پارٹنر ہے اور تمہارا اپنا ناجائز بچہ ہے، لہٰذا اب کسی کو انصاف کی کوئی بات یاد نہیں آتی۔ اب نہ خواتین کے حقوق نظر آ رہے ہیں، نہ بچوں کے حقوق نظر آ رہے ہیں، اور نہ سول آبادی کسی کو نظر آ رہی جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے دور نہ کرے۔ دشمن ہے جیسا بھی ہے، لیکن انصاف کا ترازو جو ہے وہ اپنے اسی طرح قائم رہنا چاہیے۔ تمہارا عدل، تمہارا انصاف چاہے تمہارے دشمن کو ہی فائدہ دے دے۔ آپ نے بدر کی لڑائی کے حوالے سے واقعہ سنا ہوا ہے، میں نے ایک بار عرض کیا تھا
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک بندے کی ضرورت ہے. اب مسلمانوں کا لشکر بہت تھوڑا ہے نا, 313 کے لگ بھگ لوگ ہیں, ادھر بہت بڑا لشکر ہے. 2 مسلمان آ رہے تھے, کفار نے پکڑ لیا, ان کو قید کر لیا. انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دو. ان کا اس شرط پر چھوڑیں گے کہ چھوٹنے کے بعد تم مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو کے ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے. انہوں نے وعدہ کر لیا. اب وعدہ کر کے چھوٹ گئے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو لڑیں گے, ہم لڑیں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہم نے ان سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا ہے لیکن ہم لڑیں گے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں, تم وعدہ کر کے آئے ہو, اللہ اپنی نصرت بھیجے گا لیکن ہم اس موقع پر بھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے. یہ ہے اسلام. تم جن انسانی حقوق کی بات کرتے ہو نا, وہ کوئی انسانی حقوق نہیں ہے, وہ محض تمہارے ٹولز ہیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے اور غریبوں کو مارنے کے لیے اور مسلمانوں کی نسلوں کو ختم کرنے کے لیے. اور اسلام نے جن انسانی حقوق کی بات کی ہے, اسلام انہیں انسانی حقوق نہیں کہتا, حقوق العباد کہتا ہے. اسلام کے حقوق العباد, اسلام کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں کیسے شاندار ہیں. تو یہاں ایسے موقعوں پر میں کہتا ہوں کہ یار آپ جو کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں نا, ان کو دیکھ دیکھ کر ان کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں. اس کمپلیکس سے باہر نکلیں اور اسلام کی تاریخ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے نظریات کیا ہیں. اور اپنے نظریات کے سامنے آپ کو سارے بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے مفسر آپ کو بونے نظر آئیں گے جو اسلام کی مخالف باتیں کہنے والے ہیں. تو فرمایا اے ایمان والو, اللہ کے لیے حق پر مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ. درا حال یہ کہ تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو. کسی قوم کی دعوت تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے, تم عدل کرتے رہو. اعدلوا, عدل کرتے رہو. یہ وہ حکم ہے سرکار کریم علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے, اعدلوا اعدلوا, عدل کرو عدل کرو عدل کرو. هو اقرب للتقوی, وہ خوف خدا کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تمہارے کاموں کی بہت خبر رکھنے والا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. دنیا میں بڑے لوگ وعدے کرتے ہیں لیکن وعدہ پورا نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا وعدہ کبھی ٹوٹا نہیں ہے. اللہ سے زیادہ کس کا سچا وعدہ ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا ایمان لاؤ, عمل صالح کرو, میں اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں, اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہوں. جس رب کے سامنے ساری دنیا اور اس کا مال و متاع قلیل ہے, وہ کہتا میں جو اجر دوں گا وہ عظیم ہے. ایک ایک بندے کو اتنی بڑی جنت ملے گی کہ حضور فرماتے ہیں لوگ حیران ہوں گے کہ بھلا اتنی بڑی جنت بھی مل سکتی ہے کسی کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. حضور فرماتے ہیں جب اس کو جنت مل جائے گی نا, اللہ اتنا بڑا رقبہ دے گا, وہ کہے گا یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بات کہتے ہوئے حضور مسکرا پڑے, اور میں وہ کہے گا یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے, میں تو اس کا اہل ہی نہیں تھا. اللہ اس کی بات سن کر مسکرائے گا, اور یہ بات کہتے ہوئے حضور بھی مسکرا پڑے. اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. فرمایا تم ایمان لاؤ اور نیکی کرو, اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کس کا؟ مغفرت کا, اجر عظیم کا. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ دوزخی ہیں. اولئک اصحاب الجحیم, وہ لوگ دوزخی ہیں. اے ایمان والو, تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو. وہی بات جو پہلے بیان ہوئی, جو اللہ کا انعام ہے, جو اللہ نے نعمتیں کی عطا فرمائی ہیں اس کو یاد کرتے رہیں. یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. جتنی زیادہ نعمتیں ہوں اتنی زیادہ عبادت ہونی چاہیے, اتنا زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے. اے ایمان والو, تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو. جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا. اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اس آیت میں بہت سے واقعات کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے. ایک قوم نے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا. کب؟ جب صلح حدیبیہ ہوئی. مشرکین مکہ مسلمانوں کو بالکل ختم کرنا چاہتے تھے, جیسے آج حماس کو ختم کرنے کے ناپاک ارادے ہیں. اور ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا جب غزوہ احزاب ہوا, جس کو ہم جنگ خندق کہتے ہیں. اس وقت بھی مشرکین اور کفار مل کر اسی ارادہ سے آئے تھے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. فرمایا اللہ نے
ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا۔ ایک اور بھی واقعے کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے صحابہ کرام لشکر سے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک جگہ پر قیام فرمایا، دھوپ دوپہر کا وقت تھا تو کچھ درختوں کے نیچے مقیم ہو گئے، صحابہ کرام لیٹ گئے، حضور بھی لیٹ گئے، اپنی تلوار کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ ایک بدو آیا دیہاتی اور اس نے تلوار پکڑ لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سونت کر کہنے لگا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور سے کہنے لگا، حضور ہی کی تلوار پکڑ کر، فرمایا اللہ۔ صحابہ بھی قریب نہیں، حضور اکیلے ہیں، کہنے لگا کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ فرمایا اللہ۔ اس نے پھر کہا کون بچائے؟ فرمایا اللہ۔ 3 بار اس نے کہا، فرمایا اللہ۔ جب یہ کہا اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار چھوٹ گئی۔ حضور نے تلوار پکڑ لی اور اس پر رکھ کر کہا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام آ گئے، حضور نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور سب سے زیادہ جس واقعے کی طرف مفسرین نے اس آیت کے متعلق کہا ہے، تو ہو سکتا ہے ایک آیت میں متعدد واقعات جو مسلمانوں پر بطور نعمت ہوئے ہوں جن سے اللہ نے بچایا، اس کا ذکر ہو سکتا ہے۔ تو جو واقعہ سب سے زیادہ مفسرین نے کوٹ کیا وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے ساتھ بہت سارے معاہدے تھے، دفاعی معاہدے تھے، کئی طرح کے معاہدے تھے، تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا کہ جب کوئی ایسا شخص قتل ہوگا فلاں قبیلے کا، اگر اس میں دیت بنتی ہو تو آپ بھی اس دیت میں شامل ہوں گے، ہم مل کر دیت دیں گے، معاہدہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے کچھ صحابہ ساتھ ہیں، آپ دیت کے لیے ان سے بات کرنے گئے۔ اب یہودیوں کا سردار حوی بن اخطب کہنے لگا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ حضور کو ایک جگہ بٹھایا، اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھا کر پھر اٹھ کر آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا موقع بڑا اچھا ہے، بڑے قریب ہیں، اس وقت ان کو مار دو، اس سے اچھا موقع تمہیں پھر نہیں ملے گا۔ دیکھیں کیسے لوگ ہیں، یہ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایسے یہ لوگ نظر آئیں گے۔ ہٹلر نے ایسے نہیں مار مار کے چند لوگوں کو بچا کر کہا تھا ان کو بچا اس لیے رہا ہوں تمہیں پتہ چل جائے میں نے کیوں مارا تھا انہیں۔ ہٹلر سے ہم اتفاق نہیں کرتے، لیکن اس کی یہ بات بڑی زبردست ہے، اس نے کہا میں نے سب کو نہیں مارا، کچھ چھوڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کیوں میں نے ان کو مارا تھا، تم ان کی حقیقت کو جان لو۔ تو وہ کہنے لگا یہ موقع بڑا اچھا ہے ان کو مارنے کا۔ اب انہوں نے پلان یہ کیا، پتھر کی چکی ہوتی نا گندم سے آٹا بنانے کے لیے، اس کا ایک بہت بڑا پیس تھا، وہ اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے اس کو پھینکنے کا ارادہ کیا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس پتھر کو پھینکیں گے اور آپ کی شہادت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مطلع فرمایا، آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے آئے اور ان کے حملے سے بچ گئے۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا اے ایمان والو تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔